Ladies and gentlemen, thank you for being here today. We're about to start our session on Roshan Khayali in homage to Sibte Hassan. Moderating this particular session is Ms. Naila Mahmood, who is a photographer, a visual artist. She's a coordinator at the Vassal Artists Collective, and she's a teacher at the Indus Valley School of Art and Architecture. السلام علیکم. آج آپ لوگوں کے آنے کا شکریہ کیونکہ باہر آج شبنم اور ندیم کا ایک سیشن چل رہا ہے تو یہ دل اور دماغ کی تھوڑی کشمکش. تو سبت حسن پاکستان کے صف اول کے دانشور، مفکر، ادیب، صحافی، بلکہ ایک سماجی مورخ بھی تھے، اور ان کا 1986 میں انتقال ہوا اور 70 سال کی عمر میں ان کا 1986 میں انتقال ہوا. اور اس کے بعد 2016 میں ان کی سینٹنری کا سال بھی منایا گیا، جو کہ آج سے 3 مہینے پہلے کراچی میں منعقد ہوا. اور ان کی بہت تحریریں ہیں، لیکن ان کی جو سب سے مبسوط تحقیقاتی اور علمی کتابیں ہیں وہ موسیٰ سے مارکس تک اور ماضی کے مزار اور نوید فکر ہیں. اور ان کتابوں کے 20 سے زیادہ ایڈیشن چھپ چکے ہیں، جس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی ریڈرشپ کتنی وسیع ہے. اور آج ہم ان کی کتابوں کا، ان کی شخصیت، ان کی سیاست کے پس منظر میں ان کی کتابوں کو دیکھیں گے، اور آج کے دور میں ان کی کیا اہمیت ہے یہ بھی دیکھیں گے. تو آج کا پروگرام ہم شروع کریں گے 2 چھوٹی فلموں سے. ایک فلم جو کہ عائشہ گزدر کی بنائی ہوئی فلم ہے، جو انہوں نے اپنے والد مشتاق گزدر کی مختلف ریکارڈنگز کو جمع کر کے ان کو مرتب کیا ہے. اس میں سے ہم ایک چھوٹا سا پورشن دکھائیں گے جس میں سبت حسن خود مخاطب ہیں، بات کر رہے ہیں. تو یہ 1985 میں ایک جشن سبت حسن منایا گیا، لیکن چونکہ سبت حسن شخصیت جو تھی ان کی، جو جس طرح کی شخصیت تھی، وہ خود شخصیت پرستی کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے اس کو جشن روشن خیالی کہا گیا. اور اس کے شروع میں، جو کہ ہم ایکچولی فارورڈ کر دیں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ادیبوں کی پوری ایک بڑی گیلیکسی ہے جو آئی تھی، ان کی سیاسی اور ان کے علمی جو خدمات ہیں ان کو سراہنے، جس میں عصمت چغتائی اور فراق گورکھپوری اینڈ کیفی اعظمی، ایلس فیض، عابد سلیم الزمان صدیقی تھے، اور پروفیسر قرار حسین. یہ تو بہت پرومیننٹلی فیچر سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم یہ فلم شروع کرتے ہیں 10 منٹ کی. آواز ساؤنڈ مائک پہ کر دیں پلیز. ہاں میں سمجھ گئی. کی تعداد بھی بہت بڑھ گئی ہے اور ہمارے معاشرے میں، تو ایسے میں واقعی کسی بھی بات لیکن آج شروع سے نہیں ہے خوشامد طلبوں کی تعداد بھی بہت بڑھ گئی ہے، اور خوشامدیوں کی تو اس سے بھی بڑھ گئی ہے ہمارے معاشرے میں. تو ایسے میں واقعی کسی ایسے لوگوں کی کا شکریہ ادا کرنا یا ان کی تعریف کرنا جو واقعی مستحق ہیں اس کے، تو واقعی وہ لب جو ہیں آزردہ ہیں، سخن آزردہ ہے لبوں سے. مجھ میں تو اتنی ہمت بھی نہیں ہے، میں جھجکتا ہوں کہ اگر میں تعریف کروں تو کہیں میرا شمار بھی انہیں خوشامد طلبوں میں کے زمرے میں نہ ہو جائے، خوشامدیوں کے. اس لیے بہرحال شکریہ تو فرض ہے لیکن رسمی نہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں
جیسا پہلے بھی کہا گیا کہ یہ سب بزرگ جو یہاں تشریف فرما ہیں اور یہ واقعی ہمارے مینار نور ہیں جو اس وقت جلوہ افروز ہیں، اور یہ کرسیوں میں بیٹھے ہوں یا یہاں نیچے فرش پہ بیٹھے ہوں، کوئی ان کی عزت توقیر میں کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ تو وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو کرسی جن کو عزت بخشتی ہے، اور جب وہ کرسی سے ہٹ جاتے ہیں بیچارے تو پھر اپنا تعارف کراتے پھرتے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ جس کرسی پہ بھی بیٹھ جائیں کرسی کی عزت بڑھتی ہے ان سے۔ تو اس لیے یہ میں کیا نہیں، یہ میرے شکریہ کے محتاج ہیں نہ ان کو اس کی پرواہ ہے، لیکن بہرحال ان دوستوں کا شکریہ اور منتظمین کا جو بہرحال میں کیا کہوں کہ کس مشکل سے انہوں نے اس تقریب کے لیے مجھے سے آدمی کو چنا، اور آج تو میرا جیسا کیفی میں نے کہا کہ نفس ہمارا خاصا فربے ہو گیا ہے سن کے اپنے بارے میں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ لوگ میرا رخ زیبا دیکھنے کے لیے یہاں نہیں تشریف لائے ہیں، بلکہ وہ چیز آپ کو یہاں لائی ہے جس کا یہاں پر یہ لگا ہوا ہے قصہ کہ روشن خیالی کا مسئلہ، جیسا بار بار یہاں کہا جا چکا ہے کہ واقعی اس وقت نہایت نازک دور سے ہمارا معاشرہ گزر رہا ہے، اور اس کے لیے فکر کی روشنی جتنی ضروری آج ہے شاید کم تھی، کسی اور زمانے میں اتنی نہ تھی۔ آج ہر طرف سے یلغار ہے، فکر پر یلغار ہے، کیونکہ کوشش یہ ہو رہی ہے یہاں نہیں، بہت سی دنیاؤں میں مغرب میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ آدمی سوچنا چھوڑ دے، فکر نہیں کرے۔ اطاعت تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمیں صبح سے شام تک اطاعت کا سبق دیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ گورا قبرستان سے جب آپ گزریں ڈگ روڈ سے، تو 1969 میں جس زمانے میں فیلڈ مارشل ایوب خان کے خلاف مہم چلی تھی، تو ایک روز میں ادھر سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے کوئی 50-60 فٹ کا، اور اس پر قرآن شریف کی آیت لکھی ہوئی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور ترجمہ بھی اس کا اتنا غلط نہیں جتنا آج لکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی۔ اور خیر وہ تحریک جیسے ہی ختم ہوئی، ایوب خان نے استعفیٰ دیا تو وہ بورڈ بھی ہٹ گیا۔ آج اب آپ نے میں 4-5 مہینے سے میں پھر وہ نیا بورڈ دیکھ رہا ہوں، اور اس میں یعنی انتہا اتنی گستاخی کی گئی ہے کہ قرآن شریف کی آیت کا ترجمہ غلط کیا گیا ہے، نہ صرف یہ کہ اس کے شان نزول سے کوئی وابستہ نہیں رکھا گیا ہے، بلکہ ترجمہ غلط کیا گیا ہے کہ حکومت وقت سے کی اطاعت کرو۔ تو آج ہم اس دور میں گزر رہے ہیں کہ تمام حربے ہمارے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں کہ ہم سوچنا چھوڑ دیں، اور یہ وہ قوم ہے کہ جس کے نبیوں نے انحراف کیا اپنے وقت سے، جس کے نبیوں نے انکار کیا، جرأت انکار دکھائی اپنے وقت کے نظام سے، اپنے وقت کے فکر سے، اپنے وقت کے اعتقادات سے۔ حضرت ابراہیم کا قصہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ کس طرح سے وہ تو ظاہر ایک بت پرستوں کے گھرے ہوئے تھے، مگر انہوں نے کہا کہ یہ تجسس، سوال اور شک کرنے کی جو انسان کی فطرت ہے، انہوں نے کہا یہ تو ستارے ہیں، پہلے کہا یہ خدا ہے، پھر اس نے کہا نہیں یہ خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے تو ڈوب گیا۔ پھر انہوں نے چاند کے بارے میں یہی بات کی اور پھر سورج کے بارے میں یہی بات کی۔ مثلا کہنے یہ مطلب نہیں ہے کہ منطقی طور سے جو انہوں نے نتیجہ نکالا وہ صحیح تھا یا غلط، یہ بحث نہیں ہے، بحث نہیں کہ انہوں نے سوال کیا اور شک کیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ خود یعنی آپ غالب کا خیر شعر ہے وہ چھوڑیے اس وقت، تو بامن بیامیز پدر فرزند آزر را نگر آنکس کے شد صاحب نظر دینے بزرگاں خوش نہ کر۔ تو صاحب نظری کی ایک سمجھیے کہ ایک مثال ہے، ایک علامت ہے کہ انسان اپنے جو بزرگوں سے جو کچھ حاصل کرے، جو روایت حاصل ملے ہمیں ورثے میں،
اس پر غور کرے. یہ مطلب نہیں ہے کہ سب روایتیں ہوں، سب چیزیں آپ تہذیب کی اپنی پرانی ترک کر دیں، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ جو اچھی ہیں اسے قبول کر لیں. مالی کے طور پر ایک اچھا مالی ہوتا ہے تو اس کے باغ میں جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ جھاڑیوں میں یہ شاخیں بیمار ہیں یا سوکھ گئی ہیں، وہ اسے کاٹ دیتا ہے. اچھا، اس پر بالکل اسے افسوس نہیں ہوتا جن کو وہ کاٹ کے پھینک دیتا ہے، کیونکہ اسے نئے پودے لگانے ہیں، نئے پھول کھلانے ہیں. آپ اپنے رسول کو دیکھ لیجئے کہ جہاں وہ پیدا ہوئے وہاں کا ماحول دیکھیے تو بڑی آسانی سے وہ اس کو. کیونکہ ہمیں ایک اور چھوٹی فلم آپ کو دکھانی ہے اس کے بعد، جو کہ ایک 4 منٹ کی اینیمیشن ہے، اور یہ ایک سبت حسن آزاد نام کا ایک نوجوان ہے جس نے بنائی ہے. وہ انڈس ویلی اسکول کا گریجویٹ ہے، ابھی کیا ہے انہوں نے، اور ان کے والد نے ان کا نام سبت حسن کے نام پہ رکھا تھا آج سے 23 سال پہلے جب وہ پیدا ہوئے. اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سبت حسن کے انتقال کو 30 سال ہو چکے ہیں، اور اب وہ نسل سامنے آئی ہے، اور وہ نسل، اس نسل کے پڑھنے والے اور وہ قاری سامنے آئے ہیں جو کہ ان کی موت کے بعد پیدا ہوئے. تو وہ کس طرح سے ان کی کتابوں کو پڑھ رہے ہیں اور کس طرح سے ان کی کتابوں کو دیکھ رہے ہیں، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے. اس کا یہ جو ہے سبت صاحب کا ایک مضمون اور کہانی ہے حجن بی کا ڈولا، جس سے یہ ماخوذ ہے، جس کا مفہوم ہے کہ کس طرح سے آرٹسٹ جو ہیں اس ہمارے معاشرے میں، ان کا کیا رشتہ ہے سماج سے، تخلیقی رشتہ کیا ہے سماج سے، اور کس طرح کیپٹلزم کے آنے سے جو کہ ذاتی ملکیت اور اظہار ذات جو نے جنم لیا، اس کی وجہ سے کس طرح سے آرٹسٹ، فنکار، مصور، ان کا سماج سے، معاشرے سے کس طرح سے وہ ایلینیٹ ہو گئے. تو ہے یہیں پہ ہے، اسی میں ہے، دیکھیے. ہزاروں برس پہلے مصور حقیقت کو علامتوں سے بیان کرتے تھے. ان کی تصویروں کے نیچے کسی کا نام پتہ درج نہ ہوتا تھا. ان کے لیے اصل اہمیت تصویر کی تھی، نہ کہ مصور کی. اجنتا ایلورا کی غاروں میں خوش آمدید. ہم ہیں گمنام مصور. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں گمنام کیوں کہا جاتا ہے. آخر ہم اپنی تصویروں پر اپنا شناختی دستخط کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس لیے کہ ہمارے سماج کو ان تصویروں کی ضرورت تھی، اور اس ضرورت کو پورا کر دینا ہمارا پیشہ، ہمارا مذہب اور ہمارا فرض تھا. مگر یہ سوال کہ ہم اپنی تصویروں پر اپنا شناختی دستخط کیوں نہیں کرتے تھے، چلو میں تمہیں اپنے بچپن کے بارے میں بتاؤں. ہمارے گاؤں میں حجن بی بی آتی تھی. وہ ہر دوسرے مہینے ہمارے گاؤں کا پھیرا ضرور کرتی تھی. حجن بی بی کی عمر کیا تھی اور ان کا گھر بار کہاں تھا، میں نہیں بتا سکتا. مجھے تو بس اتنا یاد ہے کہ وہ بالوں میں مہندی لگاتی تھی، ٹخنوں تک نیچا ململ کا سفید کرتا سوسی کا اور یہی پاجامہ اور گپتلی جوتی پہنتی تھی. گٹری سر پر رکھ کے لاٹھی کے سہارے آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آتی. ہمارے مکان کے سامنے جو کنواں تھا اس کے منڈیر پر بیٹھ جاتی اور گٹری کو چبوترے پر رکھ کے ستانے لگتی. تب ہم بچے حجن بی بی آ گئی، حجن بی بی آ گئی کا شور مچاتے، دوڑ کر ان کے پاس پہنچ جاتے. تھوڑی دیر بعد گٹری کھلتی اور اس میں سے لکڑی کا ایک روغنی پٹارا برآمد ہوتا. یہ حجن بی بی کا ڈولا تھا. پٹارے کا ڈھکنا بند کر دیتی اور میلے کچیلے غلاف میں لپٹی ہوئی ایک لمبی سی کتاب نکال کر ہم لوگوں کو آواز دیتی، آؤ بچوں تمہیں تصویریں دکھائیں. اور تب کہیں وہ لمحہ آتا جس کے ہم سب دیر سے منتظر تھے. حجن بی بی کی یہ کتاب دراصل رنگین تصویروں کی البم تھی، اور ان تصویروں کی تعداد 2 درجن سے زیادہ نہ تھی. لیکن یہ واقعہ ہے کہ ہاتھ کی بنی ہوئی سب سے پہلی رنگین تصویریں میں نے حجن بی بی کے ڈولے میں ہی دیکھی.
ان تصویروں کے بنانے والوں کا نام مجھے نہیں معلوم، شاید حجن بی بی کو بھی معلوم نہ تھا۔ ہمارے والد کو فردوسی کا شاہنامہ بہت پسند تھا۔ گرمیوں کی شام میں صحن میں چٹکاؤ ہو جاتا اور والد اپنی کرسی پر بیٹھ کر شاہنامے کے اشعار زور زور سے پڑھتے تھے۔ میں فردوسی کی فارسی تو کیا خاک سمجھتا، لیکن شاہنامے کی تصویریں بڑے شوق سے دیکھتا تھا۔ انسانوں کے ناک نقشے بہت بونڈے اور درخت پہاڑ جنگل ہوتے تھے، مگر ان تصویروں میں بھی کسی نہ کسی واقعے کی منظر کشی ہوتی تھی۔ ان تصویروں پر بھی مصور کا نام درج نہ ہوتا تھا، مگر جن تصویروں نے سیاسی شعور کے دروازے کھولے وہ قومی رہنماؤں کی تصویریں تھیں۔ کسی تصویر میں گاندھی جی چٹائی پر بیٹھے چرخہ کاٹ رہے ہوتے اور کسی میں سردار بھگت سنگھ۔ بھگت سنگھ کی سچ دج سب سے جدا تھی، سر پر فلیٹ ہیڈ جو بڑی کچکلاہی شان سے ایک طرف کو جھکی ہوتی تھی۔ ہمارا جمالیاتی ذوق انجانے گمنام مصوروں کو پیچھے چھوڑ کر نامور مصوروں کی سرحد میں داخل ہو گیا۔ انہی دنوں عبد الرحمن چغتائی، جپنی رائے اور امرتا شیرگل کی مصوری کا غلغلہ بلند ہوا۔ تمہارے سماج میں ناچنا، گانا، تصویریں بنانا سب تفریحی مشغلے ہیں، لیکن ہماری سماج میں تو زندگی اور موت کا انحصار انہی مشغلوں پر تھا۔ اس لیے ان میں کسی فرد کی ذاتی پسند کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ ہمارا قبیلہ، ہمارا سماج ہی ہماری ذات تھا۔ سماج سے الگ ہمارا کوئی وجود نہ تھا۔ ہماری تصویریں ہماری ذات کا نہیں بلکہ پورے سماج کی ذات کا، اس کی ضرورتوں، خواہشوں اور امنگوں کا اظہار ہوتی تھیں۔ ملکیت کے پجاریوں نے خود تو ذاتی ملکیت پر قبضہ کر لیا ہے اور تم کو ذات کے جال میں پھنسا دیا ہے۔ اب تم کو ذاتی ملکیت تو ملنے سے رہی، لہٰذا تم ذات کی آزادی، ذات کے اظہار ہی کو ذاتی ملکیت سمجھ کر مگن ہو رہے ہو۔ تصویروں پر اپنا نام لکھ کر بھی تم لوگ کتنے اکیلے، کتنے دکھی ہو۔ آج کے ہمارے مہمان حوری نورانی، جو کہ مکتبہ دانیال چلاتی ہیں، جو کہ سبط حسن کی جملہ کتابوں کا پبلشر ہے، اور اس سے پہلے ان کے والد ملک نورانی صاحب یہ کتابوں کی اشاعت وہ کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ڈاکٹر جعفر احمد، ڈاکٹر سید جعفر احمد جو ہیں وہ پروفیسر ہیں پروفیسر آف پالیٹکس ہیں جامعہ کراچی میں پاکستان اسٹڈیز سینٹر کے، اور ڈاکٹر جعفر نے طالب علمی کے زمانے میں سبط حسن کی صحبت میں کئی سال گزارے، اور ان کے انتقال کے بعد انہوں نے ان کی جو ساری بکھری ہوئی تحریریں تھیں اور مختلف مضامین تھے ان سب کو جمع کر کے 5 کتابیں مرتب کیں، اور ان کتابوں کی تدوین اور اشاعت جو ہے یہ ایک بڑا ادبی خدمت ہے جو انہوں نے کی، اور آج کے دور میں سبط حسن پر ڈاکٹر جعفر جو ہیں وہ سب سے بڑے، میں کہوں گی، مفسر مانے جاتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ میں حوری سے سوال کروں گی، اس سے پہلے میں کیفی اعظمی نے 1-2 جملے لکھے تھے سبط صاحب کے لیے، تو میں وہ ذرا سا پڑھنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے ادب کی اگر کوئی نئی تاریخ لکھی گئی تو موجودہ دور کو ڈائجسٹ کا دور کہا جائے گا۔ اس ڈائجسٹ کے دور میں ایسی علمی کتابیں لکھنا اگر سبط حسن صاحب کا کارنامہ ہے تو اس کا چھاپنا اور عام قاری تک پہنچانا ملک نورانی صاحب کا کارنامہ ہے۔ میں اپنے دونوں محترم دوستوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ تو یہ پڑھ کے ظاہر ہے یہ ہوتا تھا کہ یہ کیا رشتہ ہے، کیا رشتہ تھا، یہ اس کا کیا پس منظر ہے، اور یہ کس طرح سے سبط صاحب نے کتابیں لکھنی اور ان کے رفیق ملک نورانی نے یہ چھاپنی شروع کی۔ ہاں، تو یہ بڑا مزیدار قصہ ہے، اور میری والدہ اپنی عمر کے آخری حصے میں اکثر ہمیں کہتی تھیں، ہم تینوں بچوں سے،
کہ میں جو باتیں اپنے بچپن کی یا اپنی جوانی کی سناتی ہوں وہ لکھ لو یا ٹیپ کر لو، تو ہم تو بہت نااہل نکلے اور ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ البتہ بہت ساری باتیں جو دہرائی گئیں وہ ذہن میں رہ گئیں، اور ان میں یہ قصہ بہت اہم تھا کہ میرے والدین ممتاز نورانی اور ملک نورانی اپنی شادی کے کچھ سالوں بعد ایک چھوٹے سے گھر میں منتقل ہوئے۔ اس گھر میں 2 کمرے تھے، ایک کمرہ میرے والدین کے پاس تھا اور دوسرا کمرہ جو تھا وہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کا کمیون تھا، اور اس کمیون میں کیفی اعظمی، سردار جعفری، ڈاکٹر رشید جہاں اور سبط حسن اور سجاد ظہیر، اس طرح کی ساری قداور شخصیات آ کے رہتی بھی تھیں، ملنے جلنے بھی آتی تھیں۔ تو اس طرح میرے والدین کی ان سے رفاقت ہوئی، میل جول ہوا، اور ان کی سوچ نے میرے والدین کی زندگی پر بہت ہی گہرا اثر ڈالا، اور نہ صرف ان کی زندگی پر بلکہ ہم تینوں بھائی بہنوں کی سوچ پر اور زندگی پر بھی بہت گہرا اثر پڑا اس پورے یہ جہاں سے یہ دوستی شروع ہوئی تھی اس کا۔ تو ملک نورانی جو میرے والد تھے، ان کو کتابوں سے تو ہمیشہ لگاؤ تھا، بہت نوجوانی میں بھی انہوں نے ایک دشتی لائبریری چلائی تھی۔ تو جب ان سب ترقی پسند لوگوں سے اور رائٹرز سے ان کی ملاقات ہوئی تو ظاہر ہے یہ ایک نئی نوعیت کی دلچسپی، ایک نئے ادب سے ان کی پیدا ہوئی، اور پھر ظاہر ہے ترقی پسند مصنفین، انجمن ترقی پسند مصنفین سے تعلق بنا۔ تو 1967 میں جب مکتبِ دانیال کی داغ بیل پڑی تو اس میں بڑی دانستہ ان کی وہ سوچ تھی کہ اس سے ترقی پسند ادب ہی شائع ہوگا۔ چنانچہ 1971 میں سبط حسن صاحب کی پہلی کتاب ماضی کے مزار انہوں نے شائع کی، اور اسی طرح اس کے بعد پاکستان میں تہذیب کا ارتقاء، موسیٰ سے مارکس تک، نوید فکر، انقلاب ایران، بیٹل آف آئیڈیاز، یہ سب یکے بعد دیگرے چھپیں۔ اور سبط صاحب کے انتقال کے بعد یہ کام ظاہر ہے جیسے نائلہ نے بتایا ڈاکٹر جعفر نے جاری رکھا، ملک نورانی صاحب کا بھی انتقال ہو گیا اور ایک نیا رشتہ بن گیا ہمارا۔ تو 5 کتابیں انہوں نے ترتیب دی ہیں: ادب اور روشن خیالی، سخندر سخن، افکار تازہ، مارکس اور مشرق، اور سجاد ظہیر، مغنی آتش نفس، اور اب حال ہی میں ادیب سماجی عمل کے نام سے۔ اور ایک کتاب احمد سلیم صاحب نے ہمارے لیے مرتب کی جو سبط صاحب کے جو اداریے تھے لہر و نہار کے، ان پر ہے، اس کا نام ہے پاکستان کے سیاسی اور تہذیبی مسائل۔ تو سبط صاحبوں کی کتابوں کا ایک اور بہت اہم بات یہ تھی کہ وہ کتابیں بہت عام فہم لکھتے تھے، اور وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ میں پہلے ممتاز بہن کو پڑھاؤں گا، اور اگر انہوں نے پاس کر دیا اور ان کو سمجھ آ گئی تو میں سمجھوں گا کہ یہ سب لوگوں کے لیے بہت آسانی سے سمجھنے والی کتابیں ہیں۔ تو یہ رشتہ تھا اور یہ ابھی تک قائم ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں گے کہ آپ کے یہ جیسے ہماری طالب علمی کے زمانے میں جو سبط صاحب سے ہم اتنے انسپائر ہوتے تھے، کہ آج کل کے دور میں ان کی کیا اہمیت ہے، اور آج کل کے دور میں کس طرح نوجوان اس کو پڑھتے ہیں یا پڑھیں یا دیکھیے میں یہ کہوں گا کہ پہلی بات تو یہ کہ سبط حسن صاحب کے حوالے سے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ پاکستان کو بنے ہوئے 70 سال ہو رہے ہیں۔ اس پورے عرصے میں پاکستان میں ترقی پسند، روشن خیال اور عقلیت پسند ریشنل تھنکنگ کے نقطہ نظر سے اگر کسی شخص کا کام سب سے مضبوط اور دلائل کی بنیادوں پر کیا گیا کام ہے تو وہ سبط حسن صاحب ہیں۔ بہت سارے ہمارے اور بھی رائٹرز ہیں
لیکن ان کی اور ڈائمنشنز ہیں. کسی نے شاعری کے ذریعے سے, کسی نے فکشن کے ذریعے سے یہ کام کیا, لیکن جو سماجی تاریخ نویسی ہے یا سماجی مسائل کا تجزیہ ہے تو وہ چند ایک ہی نام آتے ہیں. علی عباس جلال پوری صاحب کا نام ہے, سبط حسن صاحب کا ہے, ڈاکٹر مبارک علی صاحب ہیں, لیکن جتنا تنوع سبط حسن صاحب کے کام میں ہے وہ شاید دوسری جگہوں پہ نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ان کی کیا سگنیفیکنس ہے. آج میں سمجھتا ہوں کہ 3 اعتبار سے ان کی سگنیفیکنس دیکھی جا سکتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ بر صغیر میں روشن خیالی کی جو ایک تحریک سمجھے کہ سر سید غالب یا اگر اس سے بھی پیچھے جائیں تو امیر خسرو کے یہاں سے رجحان ہمیں نظر آتا ہے, وہ پھر 20ویں صدی میں پہنچ کے پریم چند اور اقبال اور نیاز فتح پوری اور ان لوگوں سے ہوتا ہوا پھر اس روایت کو سبط حسن صاحب نے جاری رکھا. اور یہ ان کا ایک بہت بڑا کام ہے کہ انہوں نے چیزوں کو ریشنل بنیادوں پر دیکھا. بنیادی طور پہ وہ مارکسی تھے, مارکسسٹ تھے, لیکن ان کا مارکسزم چند مبادیات کا ذکر کر دینے تک محدود نہیں تھا. انہوں نے اس مارکسی فکر کا بڑا تخلیقی اطلاق کیا اپنے معاشرے کے اوپر, اور اپنے معاشرے کو انہی بنیادی اصولوں جو تاریخی مادیت کے اصول ہیں مارکسزم میں, ان کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کی. دوسری اہم بات سبط حسن صاحب کی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ترقی پسند ادب پروڈیوس ہوا ہے اس کا بیشتر حصہ وہ تخلیقی ادب ہے. اس میں فکشن ہے, شاعری ہے, جس کی اپنی بہت قدر و قیمت ہے, بہت اہم ہے. اس سے ہم نے لوگوں کو زندگیوں کے راستے بدلتے ہوئے دیکھا. لیکن ایک خامی ہمارے یہاں, کمزوری یہ رہی کہ سماجی علوم کی طرف اور سماجی تجزیہ نگاری کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی جا سکی. اس کمی کا ادراک سبط حسن صاحب کیا نظر آتا ہے, جنہوں نے پھر بہت یکسوئی کے ساتھ سماجی اور تاریخی موضوعات پر قلم اٹھایا اور بڑی مبسوط کتابیں انہوں نے لکھی. تیسری سگنیفیکنس میرے دانش میں سبط حسن صاحب کی یہ ہے کہ انہوں نے جو کتابیں لکھی وہ اپنے وقت کے تقاضوں کو سمجھنے کا نتیجہ تھیں کہ کس وقت ان کی کون سی کتاب آئی. یہ بہت اہم بات ہے. مثلا آپ یہ دیکھیں کہ ماضی کے مزار جس وقت شائع ہوئی 1971, پورا 1968, 69, 70 پاکستان میں ایک نظریاتی ڈیبیٹ, نظریاتی کشمکش جاری تھی. ایک طرف جمہوریت, صوبائی خود مختاری, سیکولرزم, سوشلزم کی بات ہو رہی تھی, دوسری طرف یوم شوکت اسلام منائے جا رہے تھے, اور یہ کہا جا رہا تھا, اور جس میں یحییٰ خان کے وزیر کی بھی مداخلت شامل تھی, کہ پاکستان ایک اسلامی نظریاتی اسٹیٹ ہے جو نظریہ پاکستان پہ بنا. تو اب اس بیٹل آف آئیڈیاز میں سبط حسن صاحب جو ہیں وہ ماضی کے مزار کے ساتھ آئے اور بہت بنیادی سوال اٹھائے. انہوں نے بہت بنیادی کام کیا کہ کسی بھی سماج میں مذہب کی کیا حیثیت ہوتی ہے, اور یہ کہ یہ عقائد کس طرح سے وجود میں آتے ہیں. اور اس کے لیے انہوں نے قدیم تہذیبوں کا مطالعہ کیا. وادی سندھ کی تہذیب کا, انہوں نے عراق کی اور مصر کی تہذیبوں کا مطالعہ کیا, اور یہ دکھایا کہ یہ عقائد کی نشو و نما, ان کی ابتدا کیسے ہوتی ہے, اور پھر ان کا سماج کے ساتھ, سماجی نظام کے ساتھ, پیداواری نظام سے کیا رشتہ ہے. کیوں ایسا ہے کہ چند عقائد زرعی معاشروں کے اندر پیدا ہوئے, کیوں ایسا ہے کہ کچھ عقائد جو ہیں وہ اس کے بعد کے معاشرتوں کے اندر پیدا ہوئے. تو ایک بہت اہم موضوع کو انہوں نے ڈسکس کیا. پھر آپ دیکھیے کہ ان کی ایک کتاب آئی پاکستان میں تہذیب کا ارتقاء. پاکستان میں تہذیب کا ارتقاء اس وقت شائع ہوئی جب پاکستان تقسیم ہو چکا تھا, مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن چکا تھا, اور یہ سوال تھا کہ یہ باقی ماندہ ملک رہے گا یا نہیں رہے گا. سبط حسن صاحب کا خیال یہ تھا کہ اس کے لیے ہمیں اپنے سماج کو سمجھنا ہوگا, اس کے تضادات کو سمجھنا ہوگا. صرف نعروں سے اور خوشنما باتوں سے ملک نہیں بنتے, نہ جڑ کے رہتے ہیں. جو ایکچول مسائل ہیں معاشرے کے انہیں سمجھیں. اور بنیادی بات یہ ہے کہ آپ پاکستان کے اندر جن
تہذیبوں کو یا جن معاشرتوں کو آپ علاقائی معاشرت کہہ کے نظر انداز کرتے ہیں ان کی اہمیت کو سمجھیں. وہ قومی وحدتیں ہیں, وہ قومی شناختیں ہیں, وہ قومی ثقافتیں ہیں, ان کو جب تک آپ تسلیم نہیں کریں گے ایک بڑی پاکستانی ثقافت نہیں بنے گی. یہ بات صرف پاکستان میں تہذیب کا ارتقاء میں نہیں کہی گئی, بلکہ اسی زمانے میں 1974 میں پاکستانی ادب کے نام سے انہوں نے ایک رسالہ نکالا. اس رسالے میں ان کی پوری شعوری کوشش تھی کہ سندھی اور پنجابی اور سرائکی اور پشتو بلوچی ان تمام ادبیات کے اردو میں تراجم کیے جائیں تاکہ یہ باور کرایا جا سکے کہ پاکستان صرف اردو زبان کا نام نہیں ہے, پاکستان سندھی, بلوچی, پنجابی, سرائکی, پشتو ان سب زبانوں کا نام ہے. تو یہ ایک بہت ہی اہم کتاب بڑے صحیح وقت پر شائع. پھر ان کی کتاب انقلاب ایران, یعنی ابھی انقلاب ایران ختم نہیں ہوا تھا کہ سبط حسن کی کتاب شائع ہوئی, جس میں انہوں نے یہ دکھایا کہ بھائی آریہ مہر کی جو ایک آمریت تھی وہ تو اپنی جگہ تھی, لیکن اس کی جگہ جو چیز آ رہی ہے یہ آیت اللہ کریسی ہے. یہ اسی طرح کی ایک خامی ہیں جیسی ارسٹوکریسی تھی, جیسی منارکی تھی. تو منارکی کی جگہ جو آیتوکریسی آ رہی ہے یہ بھی ایران کے مسائل کا حل نہیں ہوگی, اور ابھی ایران کی جدوجہد بہت آگے جانی ہے. ضیاء الحق کے زمانے میں جب بہت خوف کی فضا تھی, اور میرا خیال ہے کہ ضیاء الحق جو ہے وہ میکیاولی کے مشورے پر عمل کر رہا تھا, جس نے کہا تھا کہ ظلم سے حکومت نہ کرو بلکہ خوف سے حکومت کرو, کیونکہ ظلم کے خلاف لوگ متحد ہو جاتے ہیں, خوف کے خلاف لوگ متحد نہیں ہوتے. تو اتنی خوف اور سراسیمگی معاشرے میں تھی کہ لوگ بولتے ہی نہیں تھے. اور اسلامائزیشن کا ایک ایسا قصہ شروع ہوا کہ صبح و شام اس اسلامائزیشن کے ذکر ہو رہے تھے, لوگوں کے لباس کے اندر, لوگوں کی گفتگوؤں کے اندر, دفتروں میں نمازیں زبردستی پڑھائی جا رہی ہیں, اور پھر علوم کی اسلامائزیشن شروع ہوئی, اسلامائزیشن آف کیمسٹری ہو رہی ہے, اسلامائزیشن آف فزکس ہو رہی ہے. اس موقع پر سبط حسن کی کتاب نوید فکر آئی, اور نوید فکر کے اندر انہوں نے بہت تفصیل سے لکھا کہ تھیوکریسی کیا ہوتی ہے, سیکولرزم کیا ہوتا ہے. سیکولرزم وہ چیز ہے جو قائد اعظم کے پیش نظر تھی, یہ سیکولرزم وہ چیز ہے جس نے ترکی کو ایک بہتر راستے پر گامزن کیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ اب ہمیں اسلامی ریاست کو بھی سمجھ لینا چاہیے. اور بہت بنیادی بات انہوں نے کی جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ مولانا مودودی یا امیر حسن صدیقی, یہ تمام علماء جو ہیں اسلامی ریاست کا ایک رومانس کریٹ کیے ہوئے ہیں, جو پورے پولیٹیکل اسلام کا ایک ویژن ہے, یہ اسلامی ریاست ہے کیا؟ تو انہوں نے یہ دکھایا تاریخی حوالوں سے کہ مدینہ کی ریاست جو ہے وہ کن حالات میں قائم ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ ریاست سازی مذہب کا یا انبیاء کا مدعا ہی نہیں ہے. اگر یہ مذہب کا اور انبیاء کا مدعا ہوتا اور یہ پروفیٹک مشن کا حصہ ہوتا تو جتنے انبیاء کرام آئے ان سب نے ریاستیں بنائی ہوتی یا سب نے ریاست کے اقتدار کے حصول کی کوشش کی ہوتی. جبکہ جو ہمارے سامنے قرآن کے ذریعے سے انبیاء کے ذکر آئے ہیں ان میں سے معدود چند ہیں جنہوں نے ریاست سازی کی یا ریاست کے اقتدار پر فائز ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نبی نے کوئی ریاست بنائی بھی ہے یا ریاست کے اقتدار پر فائز ہوا ہے تو وہ پروفیٹک مشن کا حصہ نہیں ہے, بلکہ وہ اس وقت کے حالات کا نتیجہ تھا. اسے اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے. سبط حسن کی فکر بڑی تاریخی فکر تھی, اور وہ تمام چیزوں کو, تمام حقائق کو, تمام اقدار کو اس عہد کے تناظر میں دیکھنے کا مشورہ دیتے تھے جس عہد سے وہ متعلق ہوتی تھیں. یہ ہسٹوریسزم جو ہے یہ ایک بہت بڑی ان کی سوچ کا حصہ تھا. ایک اور بہت بڑی ان کی سوچ کا اور فکر کا حصہ یہ تھا کہ ریشنلزم کیا ہے. ریشنلزم یہ ہے کہ آپ چیزوں کو ان کے اسباب اور نتائج کے سلسلے کے طور پہ سمجھیں. اگر بیماری ہے تو اس کا کوئی سبب ہوگا, اور سائنس ہمیں ان اسباب تک لے کے جاتی ہے. سائنسی طرز فکر کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ چیزوں کے جو اصل اسباب ہیں ان کو سمجھیں تاکہ اس کے حل تلاش کیے جا سکیں,
نہ کہ آپ پیروں کے پاس جائیں اور وہ اس کے کچھ مافوق الفطرت اسباب بیان کر رہے ہوں اور مافوق الفطرت اس کے حل بتا رہے ہوں. تو میرا خیال یہ ہے کہ سبطِ حسن صاحب کی ساری کتابیں بہت بر وقت آئیں اور یہ اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ وہ کتابیں آج بھی اتنی ریلیونٹ ہیں. ہمارے پاس 10 منٹ ہیں تو اس میں ہم سوال آڈینس سے لیں. آڈینس سے ہاں لیں, ہاں بالکل. ہے نا, کہ اگر کسی کے پاس کوئی جی جی آپ وہ ان کے پاس لے جائیں مائک. دو سوال پوچھنا چاہوں گا میں. ایک کر لیں کیوں تاکہ اور لوگوں کو بھی موقع ملے. جی ایک ابھی ریسنٹلی جو ڈان میں سبطِ صاحب کے حوالے سے آرٹیکل آیا ہے جس میں ان کے کنٹروورشل ایڈیٹوریل کی بات کی گئی ہے, جس میں وہ ایک حوالہ دیا گیا ہے جس کو بعد میں انہوں نے ڈسون کیا ہے, اور ہی ریفر ٹو سم ون. تو میں صرف آپ سے تاریخ کی درستگی کے لیے جاننا چاہوں گا کیا ان کا وہ حوالہ فیض احمد فیض صاحب کی طرف ہے؟ میں نہیں سمجھا کس وہ ایک جمال نقوی نے جو ان کے اوپر ایلیگیشن لگائی تھی کہ وہ ایک ایڈیٹوریل لکھا تھا انہوں نے جس میں آرمی کو انہوں نے سپورٹ کیا تھا, تو ہی واز ان فیور کہ وہ کسی, میرے خیال میں اس کا سبطِ حسن سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. well that was that article was in done in last Sunday. نہیں وہ فیض صاحب سے متعلق ایک ہے بات کہ کسی اخبار پہ پابندی لگنے پر ایڈیٹرز نے اس پابندی کی سپورٹ میں اسٹیٹمنٹ دیا تھا, اس پہ فیض صاحب کا بھی سگنیچر تھا. تو واقعاتی اعتبار سے وہ بات درست ہے, بٹ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ سبطِ حسن. ادھر سے کوئی سوال. جی ہلو, مائی نیم از موین. سر میرا سوال یہ ہے کہ ماضی کی جس ڈرامہ میں سوسائٹی گئی تو سبطِ حسن جیسے رائٹر پیدا ہوئے, کیا موجودہ صورتحال میں سبطِ حسن جیسے رائٹر اور اس کی اسکول آف تھاٹ جیسے آتھرس کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ اس کے ریزنز کیا ہے آپ کے خیال مطابق؟ اچھا دیکھیے, میں ایک ٹائپ کا لیڈر ہر وقت تو نہیں پیدا ہوتا. مجھے بتائیں شیکسپیئر کے بعد کوئی شیکسپیئر پیدا ہوا, یا یہ کہ غالب کے بعد کوئی غالب پیدا ہوا؟ تو ہر شخص اپنی جگہ ایک چیز ہوتا ہے. سبطِ حسن اپنی جگہ ایک بہت اہم مفکر تھے. ان کے بعد فکر کا تسلسل جاری ہے, اور بہت ساری وہ باتیں جو ان کے زمانے میں صرف وہ کہہ رہے تھے اسے دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں, اپنے اپنے زاویوں سے کہہ رہے ہیں. اور میں یہ بھی عرض کروں کہ ہم جب بھی ترقی پسند ادب اور ترقی پسند سنجیدہ فکری تحریروں کا ذکر کرتے ہیں تو اپنے ذہن کو صرف اردو کی تحریروں تک محدود نہ رکھیں, کیونکہ پاکستان بڑا زرخیز ملک ہے, اور یہاں پہ میرے علم میں ہے کہ سندھی میں کتنی اہم چیزیں لکھی گئی ہیں, بلوچی میں کتنی اہم چیزیں. ہماری سب زبانوں کے اندر بہت زرخیز لٹریچر ہے, اور بہت زرخیز صرف تخلیقی ادب نہیں ہے بلکہ فکری ادب بھی موجود ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سلسلہ سبطِ حسن صاحب پہ ختم ہو گیا. ان کی فکر بھی موجود ہے, اس کے اندر نئے اضافے بھی ہوئے ہیں. ڈاکٹر طارق سہیل. جی میں یہاں ہوں. جی ادھر طارق سہیل. اوکے. سبطِ صاحب کا ترازو تو مارکسزم کا ترازو تھا جی, اور وہ ہر ایشو کو بہت غور سے مارکسزم کے ترازو پہ رکھ کے پرکھتے تھے. تو کیا یہ ترازو ابھی بھی کامیاب ہے یا اس میں رد و بدل کی بہت زیادہ ضرورت ہے؟ ڈاکٹر صاحب, جب آپ مجھ سے نائلہ نے پہلا سوال کیا کہ سبطِ حسن کی آج سگنیفیکنس کیا ہے, تو میں نے بہت مختصر ہوتے ہوئے صرف سبطِ حسن پہ بات کی. میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ مارکس جتنا ریلیونٹ اپنے زمانے میں تھا آج اس سے زیادہ ریلیونٹ ہے. آج جو گلوبلائزیشن نے اور سرمائے کے پھیلاؤ نے اور سرمائے کی جہانگیری نے آج جو چیزیں دکھائی ہیں یہ تو 19ویں صدی میں کسی نے دیکھی نہیں تھی. اور ایکسپلائٹیشن کے استحصال کے جو نت نئے راستے آج ہمارے سامنے آ رہے ہیں, اور دنیا کی جتنی بڑی تعداد آج اس ایکسپلائٹیٹیو سسٹم کا نشانہ بنی ہے, اتنی تو 19ویں صدی میں نہیں بنی تھی. تو میرا خیال یہ ہے کہ مارکسزم جس طرح سے
19ویں صدی میں ریلیونٹ تھا، اس سے کہیں زیادہ ریلیونٹ آج ہے، قطع نظر اس کے کہ مارکسزم کے نام پہ جو ریاستیں بنی تھیں وہ تحلیل ہو گئیں. تو وہ ریاستوں کا تحلیل ہو جانا نظریوں کا اور بنیادی سیاسی فکر کا تحلیل ہو جانا نہیں ہوتا. تو سبط حسن صاحب کا جو مارکسی ان کی اساس ہے فکر کی، میں سمجھتا ہوں آج وہ اتنی ہی ریلیونٹ ہے جتنی سبط حسن صاحب کی زندگی میں تھی. اور ہم اپنے معاشرے کو زیادہ بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں مارکسزم کے زاویے سے، جو اس کے کلیات ہیں، اس کے جو تاریخ کے ارتقاء کے تصورات ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو نئی نئی چیزیں وجود میں، دیکھیں ایک منٹ بیٹھ جائیں. کمیونسٹ مینیفیسٹو میں ایک بہت اہم بات کہی گئی. کمیونسٹ مینیفیسٹو میں جہاں فیوڈلزم کے مقابل کیپٹلزم کو تاریخ کے ایک اگلے مرحلے کے طور پہ بیان کیا گیا، وہاں مارکس نے ایک جملہ لکھا کہ بورژوازی ہر زمانے میں اپنے آپ کو ریکریٹ کر لیتی ہے. یہ اس کی کریٹیوٹی ہے کہ یہ کیپٹلزم کا ایک کریٹیو ایسپیکٹ ہے. جب وہ یہ کہہ رہا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پرولیٹیریٹ ہے، جو ورکنگ کلاسز ہیں، انہیں بھی ہر زمانے میں اپنے آپ کو ریکریٹ کرنے کے قابل ہونا چاہیے. آج کے زمانے میں جو شورش ہے اور جو تضاد ہیں اور طبقاتی کشمکش کی جو نہج ہے، اس میں جو ورکنگ کلاس ہے اسے نئے راستے ڈھونڈنے پڑیں گے. صرف روایتی راستوں سے آپ اگلے مرحلوں کی طرف نہیں جا سکیں گے. نئے راستوں کی تلاش ناگزیر ہے اگلے مرحلوں کی طرف جانے کے لیے. سر میرا سوال ریڈرز کے ٹالرنس لیول کے حوالے سے ہے. جیسے 1971 کے بعد سبط حسن صاحب کی کتابیں پبلش ہونا شروع ہوئی اور تقریباً وہ دور مارشل لاز کا ہی دور رہا. اس وقت اگر کمپیئر کریں ریڈرز کے ٹالرنس اور ڈائجسٹ کرنے کے لیول کو، کیا ریڈرز اس وقت روشن خیال اتنے ہیں کہ ڈائجسٹ کر سکتے ہیں ان سارے روشن خیال آئیڈیاز کو، یا پھر حکومت کی پالیسیز، اداروں کی، ٹیچرز کی پالیسیز کیا ہو سکتی ہیں کہ ریڈرز یا پھر لوگ عوام اتنے روشن خیال بن سکیں؟ دیکھیں یہ تو بالکل طے شدہ بات ہے کہ آج بھی ترقی پسند اور روشن خیال ادب کی اور کتابوں کی بہت بڑی ریڈرشپ ہے. پاکستان میں جتنی کتابیں مبارک علی صاحب کی بکتی ہیں یا سبط حسن صاحب کی صرف موسیٰ سے مارکس تک کے 17 یا 18 ایڈیشن آ چکے ہیں، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ریڈرشپ ہے. نوجوانوں میں خاص طور سے بہت ریڈرشپ ہے اور دور افتادہ علاقوں میں پاکستان کے ان چیزوں کو پڑھا جاتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ حکومتیں ان تمام چیزوں سے لاپرواہ ہیں، یا یہ کہ بہت پرواہ ہے انہیں اس کی کہ وہ اس کی طرف بالکل دیکھتے نہیں ہیں اور اس کو پروموٹ کرنے کو ضروری نہیں. اب بڑے عرصے سے ہم سن رہے ہیں کہ کوئی نیشنل نیریٹو بن رہا ہے. وہ کیا نیشنل نیریٹو ہوگا جس کے اندر ان افکار سے استفادہ نہ کیا گیا ہو. دوسرا ایک بہت افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں یہ کارپوریٹ سیکٹر کے کنٹرول میں چلنے والا پرائیویٹ ٹی وی نیٹ ورکس آئے ہیں، میڈیا آیا ہے، اس میڈیا نے معاشرے کو خراب کرنے میں بھرپور کردار ادا کیا ہے. کیونکہ جو ضعیف الاعتقادی پہلے نہیں تھی وہ انہوں نے پروموٹ کی ہے. ہم نے اپنے بچپن میں، ہمارے دوست بیٹھے ہوئے، کبھی ہم نے نہیں سنا مراقبہ کیا چیز ہوتی ہے. اب پاکستان کے صنعتی شہروں کے اندر مراقبہ حال کی شراپا بتا رہی ہیں کہ جی استخارے نکل رہے، ٹی وی پہ استخارے نکل رہے ہیں. اور ایک ٹی وی کے اوپر ایک پروگرام میں میں نے دیکھا کہ جو پیر صاحب تھے وہ ان کی شکل نہیں دکھا رہے تھے کیونکہ وہ شکل دکھانا اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن جو صاحب ماڈریٹر ہیں ان کی شکل ہم دیکھنے پہ مجبور تھے اور لوگ ان سے سوال کر رہے ہیں. ایک صاحب نے سوال کیا تو ان کے ٹیلی فون کال کلیئر نہیں آ رہی تھی، کٹ کٹ کے آ رہی تھی. تو ان صاحب نے سے کہا گیا آپ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں ذرا اندر ہوں مسجد نبوی میں باہر آ رہا ہوں وہاں سے سوال کرتا ہوں. وہ مسجد نبوی سے باہر آئے، انہوں نے سوال کیا اور پیر صاحب نے جواب دیا کہ دیکھیں آپ کے مسئلے کا حل جو ہے وہ ہم تفصیل سے بتائیں گے، بہادر آباد میں ہمارا مرکز ہے وہاں تشریف لائیے گا. تو میں نے یہ سوچا
میں نے یہ سوچا کہ جس شخص کا مسئلہ مسجد نبوی میں حل نہیں ہو رہا، اس کا مسئلہ جو ہے وہ بہادر آباد میں حل ہوگا. یہ اس کارپوریٹ سیکٹر کا کارنامہ ہے جس نے ہمارے رمضان ہم سے چھین لیے. افطار کے وقت ہم جو کچھ دیکھنے پہ مجبور ہیں، انہوں نے ہماری نمازیں ہم سے چھین لیں، انہوں نے ہمارے شبینے ہم سے چھین لیے. جو کچھ آپ کے ملک میں ایک مذہبی شخص کرتا تھا، اب وہ سارا کا سارا کارپوریٹ سیکٹر کے ہاتھ میں ہے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ آپ روزہ کس چیز سے کھولیے اور آپ کب روئیں، کب چپ ہو جائیں. یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہے وہ جس کا مقابلہ کرتی ہیں سبط حسن کی تحریریں، جس کا توڑ ہے سبط حسن کی تحریریں. اور میں تو یہ کہوں گا کہ جو ان کتابوں کو پڑھتا ہے وہ صرف انہیں اپنے تک نہ رکھے، ان کو آگے تک پھیلائیں، دوسرے لوگوں کو، نوجوانوں کو بتائیں کہ بھئی روشن خیالی اور ریشنلزم جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. میرے خیال میں ہمارا وقت تو پورا ہو گیا ہے اس وقت. لاسٹ کوشچن ایک سر. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت مدلل طریقے پہ جو ڈاکٹر صاحب نے وہاں سوال کیا تھا مارکس کی ریلیونس، اور آپ نے بہت اچھی طرح ارشاد فرمایا. جس طرح ریاست مدینہ ہے اور پھر ایک ریاست قائم ہو گئی مسلمانوں کی، مارکس کا فلسفہ تھا، 1917 کا انقلاب آ گیا، چین کا انقلاب آ گیا، ایران انقلاب اسلامی تھیوکریسی کا آ گیا. آج کے سبط حسن کے پڑھنے والوں کو اور مارکسزم سے تقویت دینے والوں کو کوئی ریاست نظر نہیں آتی. کوئی ماڈل نظر تو آئے نا بچوں کو کہ ایسا ہونا چاہیے، دس از دا پروٹوٹائپ دیٹ آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو. آپ اگری کرتے تو کیا کوئی ریاست؟ میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم ماڈل کو سامنے رکھ کے آگے بڑھیں گے تو ہم دراصل پیچھے جا رہے ہوں گے، کیونکہ سارے ماڈلز تو پیچھے کے بنے ہوئے ہیں. کیوں نہ ہم انسان کے جو مجموعی تجربات ہیں ان سے استفادہ کرتے ہوئے آگے بڑھنے کا فیصلہ کریں. سبط حسن صاحب کا کیا مشورہ ہے؟ ان کا یہ مشورہ ہے کہ بنیادی سوال آج جو ہے وہ سماجی انصاف کا سوال ہے، سوشل جسٹس. اس سوشل جسٹس کی طرف بڑھنے کے لیے سب سے بہتر سیاسی نظام ڈیموکریسی اس نظام کو کہیں گے کہ جو سیکولر ہو، کیونکہ سیکولرزم کے بغیر جمہوریت مکمل نہیں ہوتی ہے، بلکہ شروع ہی نہیں ہوتی ہے. تو آپ سیکولر ڈیموکریٹک اسٹیٹ بنائیں. اور سیکولرزم پہ سبط حسن کا جو مقالہ ہے اس کے آخری پیراگراف میں انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی کہ سیکولرزم ناگزیر ہے ایک جمہوری معاشرے کے لیے، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ سیکولرزم کے آنے سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. سیکولرزم کے آنے سے ریاست غیر جانبدار بن جائے گی، لوگوں کی جو خیالات اور افکار ہیں ان پہ پابندی ختم ہو جائے گی، لیکن سماجی انصاف کی جد و جہد جو سوشلزم کی جد و جہد ہے وہ باہر طور ابھی کرنا باقی ہوگی، اور وہ جد و جہد کی جائے گی، اس کا حل نکلے گا، تب جا کے معاشرے پرامن معاشرے بنیں گے. کشور آپ کچھ کہیں گے؟ میں آخر میں 2-3 باتیں کرنا چاہتی ہوں. 69 میں اور 70 میں میری اور سبط بھائی کی ملاقات ہوتی ہے، اور وہ کیسے کہ میں نے ایک غزل لکھی تھی کہ بندھے ہیں پیٹ سے بچے اور پیسے بھی، نئے زمانے کی تصویر دیکھ کر جانا. سبط بھائی نے کہا یہ تم نے کیوں لکھا؟ میں نے کہا میں نے اس لیے لکھا کہ آپ کی کتابیں پڑھتی ہوں یا مارکس پڑھتی ہوں، مجھے کہیں عورت نظر نہیں آتی. مجھے عورت کی تلاش ہے آپ کی کتابوں میں اور آپ کے ذریعے سے، اور اس کے بعد ان کی کتابوں میں اور ہماری زندگی میں، گفتگو میں. معاشرے میں صرف مرد نہیں ہے، عورت مرد دونوں ہیں. اور اس وقت سے جب میں جاتی رہی ہوں انٹیریئر سندھ اور انٹیریئر بلوچستان، خوزدار وغیرہ کے علاقے میں، تو میرے بچے جو پڑھے ہوئے ہوتے تھے وہ سبط بھائی کی کتابوں کو ڈسکس کیا کرتے تھے. یہ 72 سے لے کر 78 تک کی صورتحال بتا رہی ہوں. بالکل صحیح ہے، اور میرے خیال میں آپ سے ڈرنے کے ہی نتیجے میں انہوں نے 2 مضمون پھر آپ پہ لکھے. اور اس فلم میں جو عائشہ نے بنائی ہے اس میں آپ کی ایک چھوٹی سی تقریر ہے جو کہ بہت زبردست. جعفر سب باتیں کی، لیکن جس طرح معاشرے کو بدلنا چاہیے
اس معاشرے میں بدلنے کے لیے جو مقام عورت کا بھی ساتھ ساتھ چلنا چاہیے وہ آپ کی کتابوں میں بھی ابھی نظر نہیں آتا. دیکھیے ہم نے جو کیا نا سبطی حسن صاحب کی چیزیں یکجا کی ہیں, تو آپ یہ دیکھیے جیسے میں نے کہا کہ 2 مضامین آپ کے اوپر ہیں. سبطی حسن کا مضمون زہرا نگاہ پہ ہے, سبطی حسن کا مضمون سیدہ غزنر پر ہے, اور جی بالکل, اور فہمیدہ ریاض تو پاکستانی ادب کے ایڈیٹوریل بورڈ میں شامل تھیں. سیدہ غزنر اور آخر وقت تک پاکستانی ادب میں ان کے ساتھ شامل تھیں. تو سبطی حسن صاحب کے یہاں مثلاً ایسا نہیں ہے کہ خواتین کو انہوں نے کوئی نظر انداز کیا ہو اپنے پورے کینوس کے اندر. ان کی فکر میں ان کی بڑی اہمیت تھی, ان کی تقاریر میں بہت, بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر ضیاء الحق کے زمانے میں انہوں نے لکھا کہ اگر یہ خواتین کی تحریک نہ ہوتی تو پھر شاید اس معاشرے کے اندر ڈاکٹر اسرار احمد اور ان جیسی داڑھیوں کی فصل ہی ہوتی اور کچھ نہ ہوتا. یہ تحریر ہے سبطی حسن صاحب کی. تو وہ تو بہت اپریشیٹ کرتے تھے خواتین کی اس تحریک کو خاص طور سے. اچھا مجھے ہی کہہ رہی ہیں, تو چلیے پھر میں کسی وقت بیٹھ کے آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری کچھ تھوڑی بہت خدمات کیا ہیں. اس وقت سبطی حسن موضوع ہیں. سر ہمیں بھی سنیے. سر اس میں اب جی جی بولیں. اچھا سر میرے آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روشن خیالی یا ان جیسے موضوعات پہ جب بات ہوتی ہے تو روشن خیال لوگ بہت زیادہ مقدار میں سامنے آتے ہیں, مگر جب ہم عام طور پر دیکھتے ہیں تو پاکستان ہمیں ایک شدت پسند ریاست دکھائی دیتا ہے جہاں کے لوگ بہت ہی مذہبی یا جدت پسند ہوتے ہیں. تو ایسا اثر کیوں ہے؟ دیکھیں ایسا ہے کہ 2 چیزیں ہیں کہ میڈیا کن لوگوں کو پروجیکٹ کرتا ہے اور کون لوگ اس معاشرے پر قابض ہیں. آرٹس کونسل کے ایک پروگرام میں یہی سوال سبین نے مجھ سے کیا تھا, تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں اس وقت بھی جو بیٹل آف آئیڈیاز ہے اس کے ونر ہم ہیں اور ہم ہی اسے ون کرنے جا رہے ہیں. جو انتہا پسند حلقے ہیں ان کے ہاتھوں سے اسلحہ لے لیجئے, پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون طاقتور ہے اس ملک میں, کون طاقتور نہیں ہے. ریاست نے انتہا پسندوں کو اسلحہ دے دیا ہے, پوری سوسائٹی ویپنائز ہو گئی ہے. عقل اور خرد کی بات کرنے والے جو ہیں وہ پھر ایسی محفلوں میں بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ اس سوسائٹی کو ڈی ویپنائز کریں اور پھر آپ دیکھیں کہ سوسائٹی کا ایسنس کیا ہے. یہاں پہ روشن خیال زیادہ ہیں یا یہ کہ وہ رجت پسند زیادہ ہیں. حبیب جالب نے جیل سے سبطی حسن کو ایک خط لکھا تھا, ان کی سبطی صاحب نے انہیں کچھ کتابیں بھیجی تھیں. اس کا آخری مصرع پڑھوں گی. ہو گئی روشن نظر سبطی حسن کی سوچ سے, زندگی کو ایک عجب دولت قفس میں مل گئی. اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر جعفر حوری, آپ کا بہت شکریہ.